بے ایمانی انجام کی ایک سچی داستان۔ ریاض احمد ایک نوجوان تاجر تھا۔ اس کا کپڑے کا کاروبار شہر کے ایک مشہور بازار میں تھا۔ ظاہری طور پر وہ خوشحال اور کامیاب انسان نظر آتا تھا، لیکن دل سے وہ صرف دولت کا بھوکا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا، چاہے وہ جائز طریقے سے آئے یا ناجائز سے۔ ریاض اکثر تول میں کمی کرتا، ناپ تول میں دھوکا دیتا اور سادہ لوگوں کو جعلی مال بیچ دیتا۔ اس کے ملازمین کو کم تنخواہ دیتا اور جھوٹی قسمیں کھا کر گاہکوں کو بے وقوف بناتا۔ نماز اس کی زندگی میں کبھی شامل نہ ہوئی۔ وہ کہتا تھا، آج کے زمانے میں ایمانداری سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا باپ حاجی غلام نبی ایک نیک شخص تھا۔ جب وہ زندہ تھا تو ریاض کو اکثر سمجھاتا، بیٹا، بے ایمانی سے کبھی برکت نہیں آتی، چاہے ظاہری طور پر جتنی بھی دولت ہو۔ لیکن ریاض کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور ریاض کی دکان مشہور ہوتی گئی۔ لوگ اس کے مال کی خوبصورتی اور دکان کی چمک دمک پر فریفتہ ہو جاتے، لیکن حقیقت میں وہ سب دکھاوا تھا۔ پیچھے بے ایمانی، جھوٹ فریب اور ذخیرہ اندوزی کی اندھیری دنیا چھپی تھی۔ ایک دن ریاض نے کم معیار کے کپڑے کو اوریجنل کہہ کر کئی گاہکوں کو مہنگے داموں بیچ دیا۔ ان گاہکوں میں ایک بزرگ بھی تھے جنہوں نے ریاض کو جھوٹی قسم کھاتے دیکھا۔ وہ بولے، بیٹا، دنیا کو دھوکا دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں۔ بے ایمانی کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ ریاض نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بابا جی، اب کے زمانے کی باتیں اب نہیں چلتی، آج اگر چالاک نہ ہوئے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ کی بددعا سننے سے محروم رہ گیا۔ اللہ کرے تمہاری آنکھیں کھلی، مگر اس وقت جب پلٹنے کا موقع نہ رہے۔ کچھ ہی دن بعد شہر میں ایک بڑی آڈٹ ٹیم آئی جس نے بازار کی کئی دکانوں کا معائنہ شروع کیا۔ ریاض کو یقین تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا کیونکہ اس کے تعلقات اونچے لوگوں سے تھے۔ لیکن اس دن اس کا ایک ملازم جسے اس نے کئی ماہ کی تنخواہ نہیں دی تھی، حکام کو لے آیا۔ اس نے سارے ثبوت مہیا کر دیے کہ ریاض کس طرح ناپ تول میں دھوکا دیتا ہے اور کیسے جعلی مال بیچ کر لوگوں کو لوٹتا ہے۔ ریاض کو بازار میں سب کے سامنے بے عزت کر کے پکڑا گیا۔ اس کی دکان سیل کر دی گئی، سارا مال ضبط ہو گیا اور اسے عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوست احباب سب دور ہو گئے۔ وہ جو کل تک لوگوں پر حکم چلاتا تھا، آج خود جھک کر صفائیاں دے رہا تھا۔ جیل میں ریاض کو بہت کچھ سوچنے کا وقت ملا۔ وہ جو دولت کا پجاری تھا، آج ایک قیدی تھا۔ اس کے پاس نہ عزت رہی، نہ سکون، نہ تعلقات اور نہ ہی کوئی دوست۔ ایک دن جیل کے امام نے اسے سورہ البقرہ کی آیت سنائی، اور جو لوگ دوسروں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور انہیں دوزخ کا عذاب ہوگا۔ سورۃ البقرہ 174۔ ریاض کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار دل سے اللہ کو یاد کیا۔ اس نے سجدے میں جا کر کہا، اللہ، میں نے تیری زمین پر بے ایمانی کی جھوٹ بولا، لوگوں کو دھوکا دیا، لیکن اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ریاض نے جیل میں قرآن پڑھنا شروع کیا، نماز کی پابندی کی اور قیدیوں کو دین کی باتیں سنانے لگا۔ اس کی طبیعت میں عاجزی آ گئی۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر رہا ہوا تو اپنی زندگی ایمانداری، سچائی اور دین کی خدمت میں گزارے گا۔ 6 مہینے بعد ریاض کو عدالت نے معاف کر دیا، لیکن اس کی ساری دولت ضبط ہو چکی تھی۔ جب وہ جیل سے نکلا تو واپس جانے کو کوئی گھر نہ تھا۔ والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور ماں اس کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو چکی تھی۔ ریاض کے پاس صرف شرمندگی، توبہ اور ایک نیا عزم تھا۔ ریاض نے اپنے پرانے محلے میں ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیا۔ اب وہ صاف ستھرا اور اصلی مال سستا بیچتا۔ وہ ہر گاہک کو قسم دے کر نہیں، سچ بول کر مطمئن کرتا۔ لوگوں کو پہلے یقین نہ آیا، لیکن وقت کے ساتھ وہ پہچاننے لگے کہ اب کا ریاض پہلے جیسا نہیں۔ ریاض اکثر بچوں کو قرآن پڑھانے بیٹھ جاتا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دعائیں مانگتا اور لوگوں کو اپنی کہانی سناتا تاکہ کوئی دوسرا بے ایمانی کی طرف نہ جائے۔ چند سال بعد ریاض کو اللہ نے پھر سے روزی عطا کی، لیکن اس بار برکت کے ساتھ۔ اس کی چھوٹی سی دکان اب علاقے میں ایمانداری کی علامت بن گئی۔ اسے لوگ عزت سے بلاتے اور اپنے بچوں کو اس سے سیکھنے بھیجتے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور کہا، انکل، میں نے سنا آپ پہلے بے ایمان تھے پھر بدل گئے۔
آپ کو کس بات نے بدلا؟ ریاض نے مسکرا کر کہا، جب سب کچھ چلا گیا تب اللہ یاد آیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں سکون رہے تو ہمیشہ سچ بولو، دیانت دار رہو اور اللہ سے ڈرو۔ بے ایمانی وقتی فائدہ دیتی ہے لیکن انجام ہمیشہ رسوائی ہے۔ اسی رات ریاض نے سوتے سوتے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ اس کا چہرہ پر سکون تھا اور وہ ایک سچے توبہ گزار بندے کے طور پر دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بے ایمانی کا انجام کتنا عبرتناک ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ کر لے، سچے دل سے پلٹ آئے، تو اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ اللہ ہمیں سچائی، ایمانداری اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔